حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے اپنی پگڑی مبارک اتار کر کہا کہ اے شہزادے، کیا عبداللہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کیا عبداللہ کی ماں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں؟ کیا عبداللہ کے نانا جناب سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ کس پہلو سے عبداللہ اور آپ کا مقابلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسنین کریمین کی بہت زیادہ عزت اور احترام فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی حسنین کریمین سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کا احترام ان کے سامنے پیش فرماتے۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، کچھ ایسے مہمان جو بہت ہی اہمیت کے حامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے کہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اندر آنے کی کوشش کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع فرمایا کہ اے عبداللہ، باہر کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی اندر نہ آنے پائے۔ میرے پاس جو مہمان بیٹھے ہیں وہ نہایت اہمیت کے حامل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دوران گفتگو کوئی بھی ہمارے اس گفتگو میں حائل نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے حجرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے فرمایا کہ والد محترم کے پاس کچھ مہمان تشریف فرما ہیں، انہوں نے مجھے اس طرح سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی اندر نہ آئے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں مسجد میں ملوں گا، نماز کے دوران نماز بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جب تھوڑی دیر بعد خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تم کس لیے آئے تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ابا جان کہ میرا چھوڑیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے انہیں منع تو نہیں کیا، تم نے انہیں اندر آنے سے روکا تو نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں روکا نہیں، میں نے صرف آپ کی بتائی ہوئی بات ان کے سامنے پیش کی اور ان سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اندر تشریف لے جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ آپ سے نماز کے بعد ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو دوڑے دوڑے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے۔ جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے شہزادے، کیا آپ میرے حجرے کی طرف تشریف لائے تھے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی بالکل میں آیا تھا، لیکن آپ کے خود کے بیٹے کو باہر دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے اپنی پگڑی مبارک اتار کر کہا کہ اے شہزادے، کیا عبداللہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کیا عبداللہ کی ماں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں؟ کیا عبداللہ کے نانا جناب سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ کس پہلو سے عبداللہ اور آپ کا مقابلہ ہے؟ میرے سر پہ یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا نے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے نانا کی وجہ سے ملے ہیں۔ عمر بن خطاب جو ہے یہ 10 اونٹ چرانے کے لیے لے کر جاتے تو اس سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، لیکن آج یہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور سارے لوگ ایسے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ساری شان، یہ ساری عزت، یہ ساری حوصلہ افزائی جو میری ہوئی ہے، یہ عزت کے جوال مجھے ملے ہیں، یہ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسنین کریمین اہل بیت اطہار کا بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اور خود جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ احترام سے کام لیا ہے۔ جب بھی حسنین کریمین سے اہل بیت اطہار سے ملاقات ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احترام کا اہتمام فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔